آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں ایف بی آر کے حکام اسلام آباد میں منی بجٹ سے متعلق بریف کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ نو ٹیکس گورنمنٹ کی ویزیبلٹی نہیں تھی، ہمارے کوئی کنٹرولز نہیں تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ 700 بلین ورتھ کا جو سیکٹر ہے اس کا ریونیو میں کتنا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، جس سے بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ فار انسٹنس کاؤنٹرفیٹنگ کافی تھی، بٹ گورنمنٹ کے پاس کوئی ٹولز نہیں تھے کہ ہم اس کو مانیٹر کر سکتے۔ ٹیکس ایویژن انکم ٹیکس سائڈ میں بہت ہو گئی تھی، بیکاز وی کوڈنٹ ٹیک والیومز ان گڈ نمبرز۔ ٹرانسفر پرائسنگ کا ایشو تھا اور مس یوز آف ایگزمپشن بھی تھا، بہت سارے کائنڈ آف انرجی ڈرنکس اینڈ کاسمیٹکس اور پاور سپلیمنٹس، اس طرح کی چیزیں جو بنتی تھی دوز شوڈنٹ ہیو بین ایگزمپٹ، بٹ چونکہ پیچھے ٹیکس پے نہیں ہوا ہوتا تھا وہ نکل جاتے تھے۔ اس کی ایک اور بہت جو اس کی خرابی تھی سسٹم کی، جب ہم نے اسٹڈی کیا اس کو تو ہمیں اندازہ ہوا کہ 35 بلین کا جو ان پٹ ٹیکس پیڈ ہے وہ پیشنٹس کو پاس آن ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ میڈیسنس بنا رہے ہوتے تھے، اپنا پروسیس کر رہے ہوتے تھے، تو وہ پیکیجنگ مٹیریل، یوٹیلیٹیز اور باقی جو ان کے سنڈری آئٹمس سے اس پہ جو سیل ٹیکس پے کرتے تھے وہ کلیم نہیں کر سکتے تھے۔ سو وہ سارے کا سارا میڈیسن کی پرائسز کے اندر ان بلٹ ہو جاتا تھا اور وہ آگے چلا جاتا تھا۔ فارما سیکٹر کی میجرلی پرائسز جو ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں، ریگولیٹڈ ہیں بائی ڈریپ، اور ڈریپ کے پاس جو ورک شیٹ جاتی ہوگی تو اس کے اندر یہ 35 بلین بھی ان بلٹ ہوتا ہوگا۔ گورنمنٹ میڈ اے بولڈ ڈیسیژن جی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو 35 بلین ہے یہ بھی آپ ان کو ریفنڈ کریں گے۔ سو دا نیو ریجیم دیٹ ہیز کم ان وہ یہ ہے، ہم سیلز ٹیکس لیں گے جی، امپورٹ سے جب را مٹیریل آئے گا ہم اکٹھا کریں گے، میڈیسنز کی سیل کو ہم 0 ریٹ کر دیں گے، جو فارماسیوٹیکل سیکٹر آپریٹرز ہیں وہ اپنا ریٹرن فائل کریں گے، اپنا ریفنڈ کلیم کریں گے، اور ہم ان کو ود ان 1 ویک ان کو ریفنڈ پروسیس کر دیا جائے گا ایٹ پار ود ایکسپورٹ سیکٹر ایکسپورٹرز۔ ریڈکشن ان پرائسز آف میڈیسنز از اے ریالٹی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ 15 سے 20% پرائسز جو ہیں اس کی مارکیٹ میں کم ہونی چاہیے۔ جو فارما سیکٹر ہیں ان کے کنسرنز ہیں کہ ان کا لیکوڈیٹی پھنسے گی، یہ وی انڈرسٹینڈ، بٹ وہ صرف 1 مہینے کے لیے ہوگی، جب وہ ان کا دوبارہ سے وہ سائیکل چل پڑے گا تو وہ پرچیز کرتے جائیں گے، سیل کرتے جائیں گے، اینڈ دے وڈ کنٹینیو ٹو گیٹ دیئر ریفنڈز۔ تو ان کا ایشو از اونلی فار اے منتھ اور 2، اس سے زیادہ کا وہ نہیں ہے۔ اس ملک کے لیے اس میں ایک بہت اچھی جو خبر ہے وہ یہ ہے جی، ونس وی ہیو سیلز ٹیکس امپوزڈ آن فارماسیوٹیکل سیکٹر، ہم ٹریک اینڈ ٹریس لے کے آئیں گے، اور اس سے کاؤنٹرفیٹ ڈرگز جو کی جو مینوفیکچرنگ ہے، جو سپلائی ہے اور جو سیل ہے، وہ ہم اس کو فلی کنٹرول کر پائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس یہ آپشن نہیں تھا، بیکاز دس سیکٹر واز ہارڈلی ان دی سیل ٹیکس ریجیم۔ دس گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اس میں جو وائڈ گوئنگ تھی ایگزامپشنز اور جو سبسڈائزیشن تھی وہ مس یوز ہو رہی تھی، اور اس کو اب ہم ایلیمنیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انکم ٹیکس پہ ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جی جو ہم نے کی ہیں۔ فار انسٹنس سیلولر سروسز پہ آپ کو پتہ ہے فائنانس ایکٹ 2021 میں ہم نے FE لگایا تھا۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ٹیلکوز وڈ ہیلپ اس ریکور دی اماؤنٹ۔ It was something like it was substantial revenue involved، لیکن اس کے اگینسٹ ریٹ فائل ہوئی اور 2 ہائی کورٹ سے، اسلام آباد سے اور سندھ ہائی کورٹ سے ڈیسیشن ہمارے خلاف آیا، اور اس سے وہ سارے کا سارا ریونیو جو ہے 6 months ڈاؤن دی روڈ، اور ہمیں اس میں سے 1 پیسہ بھی ریکور نہیں ہوا۔ ان آرڈر فار اس ٹو ریکوپ دا لاس، ہم نے اس کو 10 سے 15% پہ جیک اپ ہوا ہے۔ کل کیبنٹ پہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی، بہت سارے منسٹرز جو تھے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ ایونچولی یونینیمسلی اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ نہیں، لیٹس گو ہیڈ، اور اس کو ہو جانا چاہیے۔ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے بٹ ناٹ سبسٹینشیل۔ Advance tax on vehicle registration to discourage on money.
آپ کو پتا ہے آن منی is a reality in the society. There are investors who have money, وہ multiple vehicles book کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چارج کرتے ہیں جو بائرز ہوتے ہیں, ریئل اینڈ یوزرز ہوتے ہیں. منسٹری آف انڈسٹریز سے ہمیں یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ یہ جو آن منی والا ریٹ ہے یہ تینوں سلیبس کو ہم ڈبل کر دیں, اینڈ دیٹ ہیز بین ڈن اپ ٹو 1000 cc. جو 50,000 کا تھا چارج وہ ہم نے 100,000 کر دیا ہے. 1,000 سے لے کے 2,000 تک 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہو گیا ہے, اور 2001 سے اوپر کی جو وہیکلس تھیں کیپیسٹی کی ان پہ 2 لاکھ سے 4 لاکھ ہو گیا جی. ایڈوانس ٹیکس آن فورن ٹی وی سیریلز, ڈراماز اینڈ ایڈورٹیزمنٹس, یہ منسٹری آف انفارمیشن کی اسپانسرڈ پرپوزل تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا اپنا جو ایکٹر ہے وہ بھی, ماڈل وہ بھی, اور جو ہماری ایڈورٹیزمنٹ پروڈیوسنگ فرمز ہیں اور ٹی وی ڈراما اور ٹی وی سیریلز وہ نہیں بن رہے, تو ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو یہ ٹیکس امپوز کریں. تو یہ ٹیکس ابھی ہم نے لگایا, اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. ایس پی ویز, یہ جو ریٹ اور اسپیشل پرپز وہیکل پہ ہم نے تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی ہے. اٹ واز مور کائنڈ آف ریموول آف ڈسٹارشن. ایس سی سی پی نے ایس پی وی کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا اور ہم نے اس کے مطابق اپنے ریچ رولز کے اندر چینجز کی ہیں. فیڈرل ایکسائز میں دیر از اے سلائٹ چینج جی. ہم نے ایف ای ڈی امپوز کی ہے آن موٹر وہیکلس. یہ بیسیکلی ڈومیسٹک ڈیمانڈ کمپریشن کے حوالے سے ہے. آپ کو پتہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر ہے اس وقت, اور اس حوالے سے ہم نے جو امپورٹڈ سی بی یو کنڈیشن وہیکلس ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ چینج لے کے آئے ہیں. اپ ٹو 1000 cc سی کے اوپر ہم نے کوئی چینج نہیں کیا, بیکاز مڈل کلاس اس کو یوز کرتی ہے. 1000 سے لے کے 1800 cc تک 5% ایڈویل تھا, اس کو ہم نے 10% کر دیا ہے. 1800 سے 3000 تک 25 سے 30, اور ایکسیڈنگ 3000 cc بڑی گاڑیوں پہ ہم نے 30% سے 40% کیا ہے. لوکلی مینوفیکچرڈ اور اسمبلڈ وہیکلس پہ اسی طرح ہم نے کیا ہے جی 1000 سے 2000 cc پہ 2.5% سے 5%, اور ایکسیڈنگ 2000 cc 5 سے 10. یہ جو ہے جی امپورٹڈ ڈبل کیبن بڑی گاڑیاں ہیں, 25% اس پہ تھا ٹیکس, ابھی ہم نے 30% کیا ہے. لوکلی مینوفیکچرڈ ڈبل کیبن اس پہ 7.5% تھا, اس کو بھی ہم نے 10% پہ کر دیا ہے. کسٹمز ایکٹ میں these are a kind of two technical alterations, amendments in the law. Collector's power to determine value simultaneously along with director valuation, اس کو ہم نے ریورس کیا ہے. اور اسی طرح ممبر کسٹمز پالیسی کے پاس پاورز تھیں ٹو ریویو اینڈ ہیئر اپیل اگینسٹ ڈی جی ویلیویشنز ڈیسیشن. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا تھا, اور اس پہ بھی کافی ساری ریزنٹمنٹ آ رہی تھی, اینڈ اس کو بھی ہم نے ریورس کیا. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری آن سروسز آرڈیننس پہ ہمیں 2-3 چیزیں کرنی پڑی, اور وہ بڑی سمپل تھیں کہ اوور دی پاسٹ 5 ایئرس 16 سے لے کے آپ دیکھ لیں 21 تک مختلف ہم نے ایس آر او ایشو کیے تھے, لیکن وہ ایس آر او اسکیٹرڈ انداز میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے. ہم نے ان کو کنسالیڈیٹ کر کے جو ریٹ شیڈیولز ہیں اس کے اندر انکارپوریٹ کر دیا ہے. اٹس مور کائنڈ آف ٹیکنیکل. اب آ جائیے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی والا ہے پرانگ, جس پہ ہم نے ابھی بات کی. اس طرح کے جو آئٹم ہیں ڈومیسٹک پہ 19 بلین والے ہیں, امپورٹ پہ 14 بلین, اور ٹوٹل 33 بلین کا ان کا پرائس ٹیگ ہے. ہمارے خیال میں جو آئٹم سبسڈائز ہونے چاہیے کامن مین کے لیے فارمولا ملک ہے, امپورٹڈ لیپ ٹاپ اینڈ کمپیوٹرز ہیں, سن فلاور اینڈ کنولا ہائیبرڈ سیڈز ہیں, سی کے ڈی کڈس, کاٹن سیڈ.
seed, fruit and spores, high efficiency irrigation equipment, fish feed, preparations for making animal feed, ingredients of poultry feed and cattle feed. आगे ये इसी तरह there are total 15 items जिनको हम समझते हैं कि इनको 16 items जिनको हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए फॉर टारगेटेड सब्सिडी. आपको पता है हमारे पास एहसास में बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है, बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है. गवर्नमेंट या कोई भी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो इनमें से किसी आइटम पे भी अपनी स्कीम बना के ला सकती हैं. will be collecting revenue and will be passing it on to Ministry of Finance. अब Ministry of Finance ने उसको अप्रूव करना है सब्सिडी जो स्कीम है, और it should be efficiently run. With this जो हमारा ओवरव्यू है वो it comes to an end and the house is open for questions. Thank you, sir, for the explanation. दो सवाल हैं. एक आपने सुना कि प्रीवियस ब्लॉकिंग वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ले जाते हैं. लीड आपने जो भी डाला है प्रपोजल, अब उसके बाद में ये कहा जाता है कि कराची की जो बड़ी सेल इसके पीछे 15% डिविडेंड आपने जीरो कर दिया और एसपीपी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी. FVR हुकाम इस्लामाबाद में मिनी बजट से मुतालिक ब्रीफिंग कर रहे हैं जो आपने लाइव मुलाहिजा किया.